اللہ تعالیٰ یہاں ایک بڑا انکشاف اس آیت میں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں. نہیں، ان کو معاملے کا شعور نہیں. تو اب اس کو رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ بھلائیاں کیا، کس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. تو اس کے علماء نے 2-3 اس کے معنی لیے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا معنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی بات کو تو یہ یوں آپ سمجھیے کہ یہ جو بھلائی ہے دنیا میں اس کے لیے جو ہے نا مختلف ٹرمز آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں اس میں لکھ بھی دیتی ہوں. جیسے مثال کے طور پہ پہلی ہے یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے نا، فلاح سمجھتے ہیں وہ. پھر اس کے بعد خیر، پھر خوشحالی، بھلائیاں. ٹھیک ہے، یہ سب چیزوں کو نا سکسیس سے وہ تعبیر کرتے ہیں. سکسیس یا آپ اس کو کہہ لیجیے کامیابی بھی اس کے اندر لکھے ہیں اسی کے اندر. تو یہ جو تصور ہے لوگوں کا، میجورٹی کا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصور یہ ہے کہ لوگوں کا محدود ایک سوچ ہے کہ جن کو دنیا میں بڑی ترقی ہے، جو بہت اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھا لباس ہے، بڑا گھر ہے، ان کا اولاد ہے، مال سے نوازے گئے ہیں، معاشرے میں ان کا بڑا اثر ہے، رسوخ ہے، ان کا بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. تو بس وہی فلاح پا گئے، انہی کو بھلائیاں مل گئی ہیں سب اللہ کی طرف سے. اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ تو ناکام ہے بالکل. یعنی انہوں نے جو ایک تصور دیا ہے یا اپنا بنایا ہوا ہے وہ یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جن کو دنیاوی کامیابی مل رہی ہے دراصل وہی راہ راست پر ہے، کیونکہ دنیاوی کامیابی اللہ دے رہا ہے، اللہ ان سے راضی. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آئی؟ یہ ایک تصور ہے لوگوں کا. اچھا، اسی کا رد کیا نا اللہ تعالیٰ نے. اب آپ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، یہ جو بھلائیاں میں انہیں دیتے جا رہے ہیں نا، یہ بھلائیاں نہیں دے رہے ہم ان کو، انہیں حقیقت کا شعور نہیں ہے. تو ابھی دیکھیں گے حقیقت بھی کیا ہے نا. اچھا، سیکنڈلی دیکھتے ہیں جو حقیقت، پہلے ہم دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، آخرت دارالجزا. اب یہ جو لوگ ہیں، کچھ جو کیٹیگری جس کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں جو کچھ بھی یہاں نعمت مل رہی ہے وہ اللہ کا انعام ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. اور جو کوئی بھی آفت جس پر آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو وہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص باطل پر ہے، تبھی تو اس پہ مصیبتیں آ رہی ہیں اور اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے. اتنی بری بری انہیں بیماریاں ہو رہی ہیں، اتنی بری بری ان کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور کیونکہ بات کیا ہے کہ جو حقیقت ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے اور قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ تو یہ بتاتا ہے کہ یہاں تو دنیا میں مختلف صورتوں میں افراد کا، قوموں کا، انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے. اور اس امتحان کے دوران جو لوگوں کو مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں، آزمائشیں پیش آتی ہیں، وہ الٹیمیٹ جزا اور سزا نہیں ہے. نہ ہی یہ کوئی کرائٹیریا ہے کہ اس کو ان کے حالات کو جو ہے ہم ان کے حق اور باطل کا ذریعہ بنائیں. یہ بھی وہی ایک طرح سے ان کی غلط سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر فرمائی کہ انہیں اصل میں ان کو معاملے کا شعور نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سٹل بات کی ہے نا، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو قوم کو، آپ پہلے تو ایک شخص کو لے لیجئے، ٹھیک ہے، پھر ایک کوئی بہت بڑے لیڈر کو لے لیجئے، پھر آپ قوم کو بھی لے لیں، سب اس کیٹیگری میں آپ کچھ بھی امیجن کر لیں. تو ان کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حق سے منحرف ہیں، پھر اس کے بعد وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، فسق اور فجور ہے، ظلم ہے، طغیانی ہے ان کی زندگی میں. اور دوسری طرف ایسے لوگوں پر یا ایسی اقوام کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے. تو عقل اور قرآن کی روح سے یہ اس بات کی کھلی علامت ہے. جتنا ہم نے قرآن پڑھا ہے اور ہم نے آزمائش کے پہلو دیکھے ہیں، تو ہمارا بھی یقین اس بات پر ہے کہ اللہ نے تو ان کو شدید آزمائش میں ڈال دیا. مومن تو یہ اس سے اندازہ لگائے گا نا. اور ان پر یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ اللہ کا غضب مسلط ہو گیا ہے. کیسے؟ اس بات کو تھوڑا سمجھیے. دیکھیں، غلطی پر اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے نا، پہلا کسی نے گناہ کیا اور اس کو چوٹ کیا لگی کہ کوئی
یا تو کوئی مسہیپ اس کے ساتھ ہو گیا جو اس کو دوبارہ لوٹا کے اللہ کی طرف لے آیا اور اس نے معافی مانگ لی، یا اس کے کانشنس نے اس کو اتنا پرک کیا، اتنا گلٹی کیا کہ وہ اللہ کے آگے سجدے میں گر گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. تو یہ جو چوٹ اگر لگی نا اور اللہ نے اسے وارن کیا بیفور ہینڈ قیامت سے اور اس کے مرنے سے پہلے اور اسے سنبھلنے کا موقع دیا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ کرم ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس کو نہ کوئی تنبیہ آئی اور وہ گناہوں میں جو ڈوبا ہوا ہے اس کو اور چانسز گناہوں کے ملے اور غلطی پہ اور انعام مل گیا اور چانسز، ایک گناہ اگلے گناہ کا انویٹیشن لے کر آ گیا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یہ کشتی اس لیے تیر رہی ہے اتنے بڑے سمندر میں کہ اب اسے ڈبو کے ہی لے کے جائے گی. یعنی بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہے اور کشتی تیر رہی ہے، تیرے جا رہی ہے، تو اب اس کا انجام کیا دکھ رہا ہے؟ یہ ڈوبے گی اب ہر صورت میں. تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ بڑی سخت سزا کا فیصلہ دینے کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے اس کو، اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو بھلائیوں میں ہمارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ نا. اچھا اب آپ ایک اور مثال سے سمجھیے. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے، اقوام کو بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن ایک شخص سے میں بالکل ابھی فوکس ہو کے اگزامپل دے رہی ہوں کہ وہ دین کے اوپر عامل ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، پاکیزہ زندگی ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہے، معاملات میں سچائی ہے اس کی، اللہ کی اطاعت ہے. اچھا دوسری طرف کیا ہے کہ اس کے اوپر مصائب بھی آتے رہتے ہیں، آزمائشیں بھی آ رہی ہیں، چوٹوں پہ چوٹیں بھی اس کے اوپر لگ رہی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت میں یہ سب کچھ آ رہا ہے تو یہ اللہ کے غضب کا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا سمبل. یہ ایسا ہے کہ جیسے سونار جو ہے وہ سونے کو خوب تپاتا ہے تاکہ وہ تپ کے سونا نکھر جائے، اور اللہ اس کے ایسے شخص کے دنیا میں درجات بلند کرتا ہے، جیسے ہمیں بہت ساری احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پرچنگ بھی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو کوئی بھی مصیبت، جو کوئی بھی آزمائش یا تکلیف آتی ہے اور اس پر جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو. اتنی زیادہ جو ہے نا اس کی دنیا ہی میں پرچنگ ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے اسٹرانگ مومن کی کوئی ویلیو نہ ہو، کوئی اس کو اہمیت نہ دے، لیکن اللہ اس کی بہت بھاری قیمت دینے کو تیار ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایکچولی بھلائی کر رہا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے دنیا میں کیا نظر آ رہا ہے؟ وائس ورسا نا، وائس ورسا دکھ رہا ہے. انسان کہہ رہا ہے یہ اتنے نیک، ان پہ اتنی آزمائشیں کیوں آ رہی؟ تو یاد کر لیجیے نا، پچھلی کلاس میں ہم نے ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا. وہ ان سے آپ بتائیے کہ نیکی کی بہت بڑی انبیاء میں مثال ہے نا، وہ نیک آدمی، ان پہ کیوں آئی ہے آزمائش؟ جسم پہ بوائل ہونا، جلدی بیماری جس سے خون رسنا، یہ کوئی معمولی بیماری ہے؟ آزمائش ہے. تو یہ بات یہاں پر ہے نا، تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تین اس کے جو ہے معنی لیے گئے ہیں.